پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ممکنہ طور پر ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں، جس میں پی ٹی آئی کا اسٹانس یہ ہے کہ جو حکومت نے وعدے کیے ہیں وہ اگر ہمیں ان رائٹنگ دے تو تب ہم اپنے مطالبات ان رائٹنگ دیں گے۔ اگلی خبر ہمارے پاس ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے 1.5 لاکھ سے زائد خالی اسامیوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور جن میں جو سروسز سے ریلیٹڈ اسامیاں ہیں ان کو آؤٹ سورس کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اور اس سے اگلی خبر ہمارے پاس ہے کہ دنیا اس ٹائم چاند تک پہنچ رہی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ 6000 میٹر سمندر کے اندر جو ہے وہ آبدوز بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جو 6000 میٹر سمندر کے اندر جائے گی۔ اور پاکستان کے شہر کراچی میں ابھی تک گٹر کے ڈھکنوں کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اور تمام شہری اس سے بہت پریشان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عطا حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عطا حسین ملک آفیشیل۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ ممکنہ طور پر ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے تمام مطالبات ان رائٹنگ دے۔ اگر وہ اپنے مطالبات ان رائٹنگ نہیں دیتی تو یہ مذاکرات کا عمل آگے نہیں چل سکتا۔ اور اسی سلسلے میں جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق، انہوں نے کہا ہے کہ فردر اجلاس اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک پی ٹی آئی اپنے تمام مطالبات ان رائٹنگ نہیں دے گی تو ہم اس مذاکراتی عمل کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اب پی ٹی آئی کے اس میں کیا اسٹانس ہے؟ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے جو مطالبات کیے ہیں یا مطالبات کرنے ہیں وہ اگر ہم ان رائٹنگ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں حکومت نے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی ان رائٹنگ دے، تاکہ ہمارے پاس اس چیز کا پروف ہو۔ لیکن اب حکومت کے جو عہدیداران ہیں یا جو مذاکراتی کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ اس سے گریزاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تحریری طور پر کوئی چیز بھی نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی سب سے پہلے جو اس نے مطالبات کرنے ہیں وہ ہمیں تحریری طور پہ ہمارے سامنے پیش کرے۔ ہماری جو کمیٹی ہے وہ ان مطالبات پہ غور کرے گی، اور دین ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ مطالبات ماننے ہیں یا نہیں ماننے۔ تو اسی وجہ سے جو ابھی مذاکرات کا عمل ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ دیکھیں اب اس بارے میں آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے قیادت ہے انہوں نے مطالبہ یہ بھی کیا ہے کہ ہمیں عمران خان کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی اور قیادت جیلوں میں ہے ان سے بھی ملاقات کی اجازت دی جائے۔ تو حکومت کی طرف سے یہ سٹل یہی سٹانس ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے جو مذاکراتی کمیٹی کے لوگ ہیں یہ ہمیں تحریری طور پر جب تک اپنے مطالبات نہیں دیں گے ہم اس پروسیس کو آگے سٹارٹ نہیں کریں گے۔ اور پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے وہ بھی بضد ہے اس بات پہ کہ اگر ہم ان رائٹنگ دیتے ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو اسد کیسر کا بیان آیا ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو ہم نے مطالبات پہلے کانفرنس میں کیے تھے وہ جو ہم نے مطالبے کیے تھے وہ وربلی ہیں، وہی منٹس بن چکے ہیں۔ اب انہی منٹس کو آپ تحریری طور پہ لے کے آئیں، آپ خود لے کے آئیں تحریری طور پہ، ہم اس کو تحریری طور پہ نہیں دیں گے آپ کو، اور انہی منٹس کو آگے لے کر ہم پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں، اور تاکہ یہ جو مذاکرات کا عمل ہے یہ جاری رہے اور کوئی مثبت قدم نکلے اور مثبت نتیجہ نکلے اس چیز کا کہ یہ مذاکراتی عمل کا، تاکہ کسی نہ کسی نتیجے پر ہم پہنچ جائیں۔ لیکن ابھی تک فی الحال اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، کیونکہ دونوں طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی ابھی ان رائٹنگ جو ایشو ہے اس پہ بحث چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے اگر ہم ان رائٹنگ دیں گے تو ان رائٹنگ ان وعدوں کی یا ان کی آگے جو پاسداری ہوگی اس پہ بھی ہم ان رائٹنگ لیں گے۔ اگلی خبر ناظرین ہمارے پاس ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے 1.5 لاکھ سے زائد خالی اسامیوں کو ختم کر دیا۔ وزیر خزانہ نے کل کے ایک بیان میں بتایا کہ ہم وفاقی حکومت کا جو بجٹ ہے اس کے حجم کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے تحت ہم نے 43 وزارتیں اور ان کے انڈر جو 400 محکمے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور یہ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے کہ ہم ان کو ختم کریں گے۔ اور ریسنٹلی انہوں نے ایک ادارہ جو ہے PWD اس کو بھی مرج کیا ہے، کچھ امپلائیز ان کے جو ہے وہ CDA کے انڈر کی ہے اور کچھ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے انڈر کر دی ہیں۔ لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی جو ادارے ہم نے ختم کرنے ہیں، جو وزارتیں ختم کرنی ہیں، ان میں جو خالی اسامیاں ہیں 1.5 لاکھ وہ ہم ختم کر رہے ہیں، اور جو سروسز سے ریلیٹڈ اسامیاں ہیں وہ ہم آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں۔
جن کی وجہ سے آپ کے جو پرائیویٹ کانٹریکٹس ہوں گے انہی کے تحت جو سروسز کے لوگ ہوں گے وہ ہائر کیے جائیں گے اور پرائیویٹ کمپنیوں سے ہی اس بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی. یہ ایکچولی کمیٹی بنی تھی جون 2024 میں، رائٹ سائزنگ کمیٹی تھی حکومت کی طرف سے، جس میں انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ مختلف جو وزارتیں ہیں اور ان کے اندر جو محکمے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، جن کو مرج کر سکتے ہیں ان کو مرج کر لیں اور باقی جو ہے ان کو ختم کر دیے تاکہ جو وفاقی حکومت کا جو بجٹ ہے اس کے حجم کو کم کیا جا سکے. اب یہاں ایک تھوڑی سی کنٹراڈکٹری آ رہی ہے حکومت کے مابین کہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ 30 دسمبر کو اڑان پاکستان منصوبے کا افتتاح ہوا. اڑان پاکستان منصوبے میں یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم 10 لاکھ نئی اسامیاں کریٹ کریں گے جس میں لوگوں کو ملازمتیں ملیں گی وفاق میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں. اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ ایک طرف آپ 10 لاکھ ویکنسیز کا اعلان کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ جو اویلیبل ویکنسیز ہیں وہ آپ ختم کر رہے ہیں، تو اڑان پاکستان منصوبے کو آپ کیسے لے کے چلیں گے؟ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ بات کی تھی کہ کیا یہ اڑان پاکستان واقعی گیم چینجر ثابت ہوگا یا غیر حقیقی ہوگا، لیکن حکومت کی اس ریسنٹلی ایکٹیویٹی سے یہ لگتا ہے کہ یہ اڑان پاکستان منصوبہ بھی جو ہے یہ غیر حقیقت کی طرف جا رہا ہے اور یہ جسٹ ایک ڈاکومنٹ کی نظر ہونے والا ہے، کیونکہ آپ نے جو اسامیاں ہیں وہ آپ ختم کر رہے ہیں، اس کو آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، تو آپ کیسے مطلب ہے کہ ہدف کیسے پورا کریں گے؟ 10 لاکھ کا ہدف آپ پورا کرنے سے قاصر رہیں گے. یہ ایک حکومت کی طرف سے ایک کنٹراڈکٹری ایکشن آ رہا ہے اڑان پاکستان منصوبہ اور ریسنٹلی یہ جو انہوں نے فیڈرل ملازمتیں ختم کی ہیں اس وجہ سے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے کراچی کے حوالے سے کہ کراچی میں ریسنٹلی جو گٹر کے ڈھکن ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں، اور یہ کراچی کا اب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کئی عرصوں سے کئی دہائیوں سے یہ چل رہا ہے کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن پورے نہیں ہو رہے. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا نے ایک آبدوز بنائی ہے، وہ 6000 میٹر سمندر کے اندر جائے گی اور وہاں وہ انالیسس کر کے ریسرچ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی کوئی مخلوق ہے، ایسی چیزیں ہیں جو عام انسان کو نظر نہیں آ رہی اور آج تک اس سے پہلے ریسرچ نہیں ہوئی، اس پہ ہم ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں. چائنا جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہا ہے اور اس نے ابھی 2025 کو جو سال ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم اس پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کریں گے اور الیکٹرک وہیکلز پہ کام کریں گے. ہم پورے چائنا میں صرف الیکٹرک وہیکلز جو ہیں وہ لے کے آئیں گے تاکہ 2026 میں کوئی بھی ہمارے پاس ایسی وہیکل ہوں جو پیٹرول سے چلتی ہو. اور ہمارے پاس ابھی تک گٹر کے ڈھکن کا مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا. ہمیں ٹیکنالوجی سے کیا مطلب، ہمیں کسی اور پروگریس اور ڈیولپمنٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہم ابھی تک بے بس ہیں کہ کراچی میں ڈھکن پورے نہیں ہو رہے گٹر کے. ابھی واٹر بورڈ نے ایک اجلاس میں کہا کہ جو یو سی اور ٹاؤن کی طرف سے جو ڈیمانڈ آتی ہے ہم وہ ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، لیکن دوسرے روز پھر ڈھکن غائب ہو جاتے ہیں. تو بھائی ہم ابھی تک ڈھکنوں سے آگے نہیں نکلے تو ہم اس ملک کی ترقی کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ہم اس کو پروگریس اور اس کو مستحکم پاکستان، اڑان پاکستان اور دوسرے منصوبوں کو کیسے لے کے چلیں گے؟ یہ جو بیسک مسائل ہیں پاکستانی قوم کے بیسک ایشوز ہیں، آئے روز گاڑیاں پیدل سوار اور موٹر سائیکل والے گٹر میں گر جاتے ہیں ڈھکن نہ ہونے کے باعث، اور حکومت آئے روز ڈھکن ہی پورے کر رہی ہے لیکن دوسرے روز وہ ڈھکن پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑے المیہ ہے پاکستان کے ساتھ، بڑے بیسک سے ایشوز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. ہم اگر ان جھنجھٹ سے اور ان ایشوز سے نکلیں گے تو ہم آگے ترقی کے بارے میں سوچیں گے. تو ناظرین یہ تھی آج کی کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ویلاگ دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو، اللہ حافظ.